اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ العصر یہ قرآن مجید کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ہے، مختصر مگر جامع ترین سورتوں میں اسے شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی زمانے کی قسم کھا کر اس سورت کا آغاز فرما رہے ہیں، چنانچہ ارشاد فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان بڑے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور حق کی ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتے رہے اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں لو تدبر الناس فی هذه السورة لوسعتهم، لوگ اگر اس سورت میں غور و فکر کرنے لگے تو پوری قرآن کے مقابلے میں یہ ایک سورت ہی انہیں کافی ہے، یعنی اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں ہمیں بھیجے جانے کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اس ایک سورت کو بھی اگر لوگ سمجھ جائیں تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ اگر یہ ایک سورت نازل کی جاتی اور پوری قرآن نہ بھی نازل کی جاتی تو یہ پوری قرآن کے مقابلے میں یہ ایک سورت کافی ہوتی۔ خیر، اس سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عالی اور بلند علم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ایک سورت میں انہوں نے پورے قرآن مجید کے علوم کو سمجھ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے مقاصد کا ادراک کر لیا تھا۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ قسم کے ذریعے سے فرما رہے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قسم کھائی جاتی ہے کسی چیز کو مؤکد کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ اس کے بعد جو چیز ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے قسم کے ذریعے سے اسے مؤکد کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی چیز انسانوں کو بتلا دے تو وہ بغیر قسم کے ہی اہمیت کے قابل ہوتی ہے، وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اسے سمجھا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قسم کے ذریعے سے اس کو مؤکد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ مفسرین کرام نے یہ بتلائی ہے کہ اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب اپنی کسی بات کی اہمیت لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے تو قسم کے ذریعے سے اس کو مؤکد کرتا ہے اور اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مقام پر نزول فرما کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم آپس میں اپنی بات کو اہم دکھانے کے لیے قسمیں کھاتے ہو، اسی طریقے سے تمہارے مزاجوں کے مطابق ہم اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھ لو اور کل روز قیامت حجت مکمل ہو جائے اور کوئی شخص بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے اس کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گنجائش کو بھی ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے مقام و مرتبے پر نزول فرما کر قرآن مجید میں بہت سی جگہ قسمیں کھائی ہیں اور قسم کے ذریعے سے اپنے کلام کو مؤکد کیا ہے۔
یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ایک بات کہنا چاہتے ہیں، دراصل اسی کی طرف توجہ دلانا اللہ کا مقصود بھی ہے۔ قسم کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کس اعتبار سے خسارے میں ہے؟ تو یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ دراصل ایک تجارت ہے۔ اور یہ زندگی اس کا سرمایہ ہے، اور اس سرمایے کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے بدلے جنت کے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا خریدار ہے، ہماری جان کا بھی اور ہمارے مال کا بھی، ہماری زندگی کا وہ خریدار ہے، اور قیمت اس کی لگائی گئی ہے جنت۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی تجارت میں ظاہر سی بات ہے سرمایہ پر جتنی محنت کی جاتی ہے اتنا آدمی کو نفع ہوتا ہے، اور جتنا اس سلسلے میں غفلت بڑھتی جاتی ہے اتنا آدمی گھاٹے اور خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بکا ہوا مال ہے، اس مال کی اہمیت تم اعمال صالحہ کے ذریعے سے دو چند کر سکتے ہو۔ چنانچہ یہ لمحات زندگی اور ایام زندگی اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو اس سرمایے میں گھاٹا ہوتا رہے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے اپنی زندگی کے متعلق اگر وہ اس کے ایام کو ضائع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پاس اس کی قیمت کم لگے گی۔ اور پھر اس غفلت کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ جب ایک چیز ہم نے خرید لی تھی تو ہماری خریدی ہوئی چیز میں تم نے غفلت کیسے برتی، اور ہماری اس امانت کو تم نے اپنے منشا کے مطابق کیسے استعمال کیا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو جو چیز ہم سے خرید لی جائے ہم اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہماری اپنی نہیں ہے، زندگی وہ اللہ کی خریدی ہوئی ہے، بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دے دیا ہے۔ تو اب اس زندگی کو اللہ تعالیٰ اپنے منشا اور مرضی کے مطابق گزارنے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ان کا مطالبہ اپنی جگہ برحق ہے۔ اب اس مطالبے میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیمت بھی کم ہی لگائیں گے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ صورت کہہ رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے اگر وہ اپنے سرمایے کی فکر نہ کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں وہ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، اس خسارے اور گھاٹے سے استثناء کیا ہے ایمان والوں کو، یعنی جنہوں نے اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی خلقت زمین و آسمان پر اور مرنے پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پر، حساب و کتاب پر، جنت جہنم پر جو ایمان لایا ہو، جس کا یقین ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، یہ ایمان والا بندہ خسارے میں نہیں ہے، کیونکہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک دن پروردگار کے سامنے حاضری دینا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی زندگی کو پھر غفلت میں نہیں گزار سکتا۔ جب وہ غفلت میں نہیں گزارے گا تو گھاٹے اور خسارے سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے کہ ایمان لا کر یہ سمجھ لیا
کہ میں گھاٹے اور خسارے سے نکل گیا ہوں۔ وعامل الصالحات، بلکہ اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کیا ہو۔ یہ دراصل گھاٹے اور خسارے سے نکلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اعمال صالحہ، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ آدمی ایک عمل کرتا ہے تو 10 گنا بڑھا کر اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور اس سے بھی آگے جہاں تک اللہ کی مرضی ہو۔ تو اگر کوئی انسان غفلت میں اپنے زندگی کے کچھ ایام گزار بھی دے، تب بھی احساس ہونے کے بعد وہ اعمال صالحہ کی کثرت کرنے لگے، تو ایک کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر جو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اس انعام کو پا کر وہ اپنے خسارے کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ کی کثرت، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی کثرت، وہ انسان کو گھاٹے اور خسارے سے بچا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق پر جمے رہنے کی نصیحت اور وصیت بھی کرتے رہے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی انفرادی طور پر اپنی زندگی کو سدھار لے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کی فکر میں بھی لگا رہے۔ اس کی طرف اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بہت سی جگہ اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ آدمی کا محض اپنا سدھر جانا کافی نہیں، کہ میں تو نمازی ہو چکا ہوں، میں روزے دار بن چکا ہوں، میں متقی بن چکا ہوں، میں حاجی بن چکا ہوں، اب دوسرے درست راہ پر آئے یا نہ آئے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان تو اس کا نام ہے جس کے دل میں پوری انسانیت کا درد ہو۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پوری انسانیت کا درد تھا کہ ایک اللہ کا بندہ بھی اس کے عذاب کا مستحق نہ بنے، اسی طریقے سے وارث نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے اپنے درجے کے مطابق ہر مسلمان کے دل میں پوری امت کا درد ہونا چاہیے کہ ہر ایک سدھر جائے، ہر ایک اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ شرط ہے خسارے سے بچنے کے لیے۔ اگر کوئی اس کی فکر نہیں کر رہا اور اپنے آپ کو بلند سے بلند مقام تک پہنچانے کی فکر میں تو مسلسل لگا ہوا ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں کا درد اس کے دل میں نہیں ہے، تو یہ بھی خسارے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے مسلمانوں کی اصلاح کے تئیں کیا فکریں کی، اس لیے یہ بھی گھاٹے میں ہے۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تیسری شرط ہے اپنے آپ کو اس خسارے سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اٹھا کر انہی لوگوں کے ساتھ پلٹ دو۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس میں ایک بندہ تیرا ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہی اس بستی کو پٹک دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ خلقت گناہوں میں مصروف رہی، اللہ کی نافرمانی میں مصروف رہی، لیکن اس کے پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، وہ محض اپنی انفرادی عبادتوں میں مصروف رہا، دوسروں کی اصلاح کی اس نے کچھ بھی محنت اور کوشش نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا اسی کے ساتھ اس کو پٹک دو۔ یہ اور بات ہے کہ پھر لوگ اٹھائے جائیں گے اپنے اپنے اعمال اور نیتوں کے مطابق، لیکن سزا تو بہرحال اس کی ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا
کہ لوگوں پر جو اجتماعی عذاب آئے گا اس کی ایک بنیادی وجہ لوگوں کا اپنے اصلاح کی فکر کرنا اور لوگوں کے اصلاح کے متعلق سے غافل ہو جانا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام علی العموم ترک کر دینا، یہ بھی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کی. اور بھی بہت سی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ تنہا اپنی زندگی گزارنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے خود فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین کا رشتہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا ہے، تو اپنے بھائی کے اصلاح کی فکر میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ امت اجابت کی اصلاح کی فکر میں اور امت دعوت کے ایمان کی فکر میں گزری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ متواصل الاحزان تھے، یعنی ہمیشہ فکر مند رہتے تھے امت کے متعلق. یہی فکر مندی آپ کے امتیوں میں بھی پیدا ہونا ضروری ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ فکر اگر پیدا نہیں ہوگی تو پھر آدمی وہ خسارے سے خالی نہیں ہو سکتا. یہی فکر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پیدا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ حضرت عمر کا وہ مقولہ مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے پہ کوئی گدھا بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کی پکڑ نہ کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی خلقت کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں پیدا کی تھی. اور اخیر وقت میں جب ان سے یہ کہا جاتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر ہوتا تھا. اور قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آپ کے سوچنے کے مطابقت میں نازل ہوئی ہے، اور فلاں فضیلت آپ کی ہے، فلاں جہاد میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں، فلاں وقت میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے معاونت اور مدد کی ہے. تو حضرت عمر اس کے جواب میں فرما دے کہ ایک بندہ بھی اگر قیامت کے دن شکایت کر دے کہ عمر نے میری فکر نہیں کی تھی تو میں پکڑا جاؤں گا. یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب یہ شکایت آ جائے کہ عمر نے میری فکر نہیں کی. تو یہی سوچ اور یہی مزاج شریعت کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں منتقل کیا تھا. لہٰذا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی فکروں کا اہتمام تو کر لیا ہے، کیا ہم نے امت کی اصلاح اور فکر کا اہتمام بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو اب بھی ہم گھاٹے اور خسارے میں ہیں. لفی خسر کا اطلاق ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اب قرآن مجید نے ترتیب بھی بتا دی کہ کیسے ہم دوسروں کی فکر اصلاح کی کوشش کریں گے. تو اس سلسلے میں ضابطہ قرآن یہ بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو پتہ چلا کہ اصلاح کی فکر کا آغاز تو اپنی ذات ہی سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو فراموش کر کے ہم امت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. آغاز اصلاح کا اپنی ذات سے ہونا چاہیے. اپنے آپ کو پہلے سنوارے، پھر دوسرے نمبر پر اللہ فرما رہے ہیں وَأَهْلِيكُمْ، اپنا گھر بار، یہ دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ یہ افراد ہمارے سدھر جائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بن جائیں، یہ سب اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. پھر اس کے بعد الاقرب فالاقرب کے ضابطے کے اعتبار سے جو جتنا قریبی ہو اس کے اصلاح کی فکریں لے کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. اور علی العموم پوری امت کے سدھر جانے کی فکر اپنے دل میں رہنا چاہیے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ اپنی زندگی میں برابر جاری رکھنا چاہیے. اور اس کی بھی ترتیب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دی کہ لوگوں کو برائی سے روکنا اور اچھائیوں کا حکم دینا، سب سے پہلے تو فرمایا کہ اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے، یعنی اپنی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اور وہ نہیں ہو سکے تو اس سے نچلا درجہ وہ اپنی زبان کا استعمال کر کے مناسب فہمائشوں کے ذریعے سے، اور وہ بھی ممکن نہیں ہو سکے تو فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ اپنے دل کے ذریعے سے کیسے ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، تو اس کی تفسیر حضرات علماء کرام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ دل میں درد پیدا کر کے اس کے متعلق اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، ہمارے بس میں اب یہ چیز نہیں ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی اصلاح فرما دیجئے۔ یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا، یعنی اگر ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے دعاؤں کا اہتمام امت کی اصلاح کے لیے، تو نبی نے فرمایا کہ اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو یہ ترتیب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ اور کس قدر فکر مند ہونا چاہیے، قرآن مجید نے نار کا لفظ استعمال کر کے یہ بھی اس سے بھی ہمیں متنبہ کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے ایک آدھ مرتبہ اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنی بیوی کو اور جن جن پر ہماری چلتی ہے ان کو یہ کہہ دیا کہ بھئی تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، اب وہ نہیں مانتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس طرح عذر بیان کر کے بھی ہم اللہ کے سامنے چھٹنے والے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی محشر کے میدان میں۔ اس لیے قرآن مجید نے نار کا لفظ استعمال فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مفسرین کرام نے اس لفظ کے استعمال کرنے کی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اس درجے محنت کرنا ہے دوسروں کی اصلاح پر کہ ہماری محنت کرنے کا حق ادا ہو جائے، یعنی ہم اللہ کے سامنے واقعتاً کہہ سکے کہ اللہ تعالی ہم نے اپنے استعداد کے مطابق محنت کی تھی، یہ حق ادا ہو جائے۔ وہ کیسے ادا ہو جائے گا؟ وہ زندگی بھر محنت کرتے رہنے سے ادا ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا آگ سے بچانے کے لیے محنت کرو، تو جس طرح دنیا میں کہیں آگ دہک رہی ہو، دنیا کی آگ، اس میں ہمارا کوئی عزیز قریب، ہماری اولاد اس آگ میں کودنے جا رہی ہو، اور کوئی معصوم لڑکا اپنے ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے آگ کے قریب جا رہا ہو اور اسے اس بات کا علم نہیں کہ آگ اسے جلا دے گی، تو کیا ہم اس وقت بھی صرف دور سے تماشائی بن کر اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اتنا کہہ دینا کافی سمجھیں گے کہ بیٹا وہ آگ ہے، تم اس میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہم یہ کہنے لگیں گے کہ ہم نے تو اس کو بچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اب وہ آگ میں جا رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ کوئی ماں اور کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ میں جلتا ہوا بالکل بھی دیکھ کر برداشت نہیں کریں گے، بلکہ جب دیکھیں گے کہ وہ آگ کی طرف جا رہا ہے اور سمجھانے پر بھی وہ اس سے ہٹ نہیں رہا ہے، تو وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اس کو ہٹانے کے لیے اس کی طرف لپکیں گے، اسے اٹھائیں گے اور اسے اپنے سینے سے لگائیں گے اور اسے بتلائیں گے کہ یہ آگ ہے، یہ تم کو جلا دے گی۔ بہرحال اس آگ میں اسے جانے نہیں دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ شدید ہے، اور 70 گنا تو صرف مبالغے کے لیے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا جہنمی کو جو عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ آگ کے جوتے اسے پہنائے جائیں گے، جس کے نتیجے میں اس کا دماغ اس طرح کھت کھت پک رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں پانی رکھ کر اسے چولہے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ پکتا ہے، اس طرح اس کا دماغ پک رہا ہوگا،
اور وہ اپنے زعم میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہی سب سے خطرناک عذاب ہے جہنم کا، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو جو سب سے خطرناک عذاب ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آگ سے بچانے کی بھی اتنی فکر کرو جتنا دنیا کی آگ سے بچانے کی تم فکر کرتے ہو، یعنی اس درجے اگر ہم فکر کر رہے ہیں تو ہم پھر ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ اس درجے اگر ہم فکر نہیں کر رہے ہیں، ایک آدھ مرتبہ کے فہمائش کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، ہم نے حق ادا کر دیا اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، ہم نے حق ادا کر دیا اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، اب خود اپنی اصلاح کی فکر میں لگ چکے ہیں، خود پہلی صف کے نمازی ہیں، خود روزے دار ہے، پابند ہے، متقی ہیں، لیکن اپنے ماتحتوں کے اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر ہم اب بھی خسارے میں، ہم خسارے سے نہیں نکلے۔ اور علماء اکرام نے یہ وضاحت بھی فرما دی ہے کہ یہ جو تواصو بالحق ہے اس کے درجات ہے، چنانچہ خاص ماحول میں یہ چیز انسان پر فرض ہے۔ جیسے خاص دائرے کار ہے، مثال کے طور پر اپنا گھر ہے جس میں ہم ذمہ دار سربراہ سمجھے جاتے ہیں، تو جس پر ہماری سربراہی چلتی ہے ان سب کو اس نار سے بچانے کے سلسلے میں جو کردار ہمیں ادا کرنا ہے وہ کردار فرض عین ہے، اس میں ہم غفلت نہیں کر سکتے۔ مثلا ہمارا اپنا گھر جس میں ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، یا ہمارا خاندان جس پر ہماری چلتی ہے، ہم سربراہ خاندان ہیں، اس میں ہمیں اس کردار کو ادا کرنا تواصو بالحق کا یہ فرض عین ہے، اس میں ہم کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ اور جہاں پر ہماری نہیں چلتی ہے وہاں پر یہ پھر فرض کفایہ ہے، دوسرا کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں اور مناسب موقع پر ہم بھی جہاں تک ہو سکے اس فریضے کو انجام دیتے رہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ باقی اس خاص ماحول میں جہاں ہماری چلتی ہے اس کام کو کرنا یہ فرض عین بتلایا گیا ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو جس طرح نماز چھوڑنے کا گناہ ہے اسی طرح یہ کام نہ کرنے کا بھی گناہ ہمیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا یہ خسارے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے آدمی آزمائشوں میں مبتلا ہوگا اور اس پر جمے رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو صبر کی وصیت بھی کرتے رہنا ضروری ہے، یعنی جو مشکلات اس راہ میں پیش آئیں گی اس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہنا کہ بھئی صبر کرو، چند روزہ زندگی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 70 سال 80 سال 90 سال بہت ہو گیا تو 100 سال، اس کے بعد اگر ہم کامیاب ہو گئے زندگی گزارنے کے اس اصول میں تو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیش کی جنت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ احساس ہے، اس احساس کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانا ہے اور اللہ کی خلقت کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، یہ احساس جس درجے ہمارے دل میں پیدا ہوگا اس درجے ہماری بیداری میں اضافہ ہوگا، پھر ہم سو نہیں سکیں گے۔ پھر وہ جو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو بسترے اچھال دیتے تھے، یہ اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد کہ مجھے اپنی اصلاح کی فکر بھی کرنا ہے، اپنے امت کی اصلاح کی بھی فکر کرنا ہے، تو یہ فکر کا احساس جس درجے پیدا ہوتا ہے اس درجے آدمی بیدار ہوتا ہے اور اس کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر وہ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر، اپنی صبح و شام کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی فکر اور امت کی فکر میں مجنونانہ طور پر اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اور اس کو اسی میں ایک قسم کا لطف اور مزہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ عام طور سے جو اولیاء اللہ، علماء کرام امت کی فکروں میں اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں، وہ جب ایک جنون کی کیفیت کے ساتھ کام میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں تو دیکھنے والے کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی اور اپنی صحت کی بھی فکر کرنا چاہیے، اور کیوں اس طریقے سے اپنے آپ کو یہ لوگ وقف کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ دراصل اس احساس کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے ماتحتوں کے اصلاح کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ ایک سربراہی اللہ نے جب ہمیں ان پر عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر سوال کر لے کہ ایک آدمی تمہارا ماتحت تھا اور تمہارے اصلاح کا محتاج تھا، تم نے کیا حق ادا کیا، تو ہم اس سوال سے بری نہیں ہو سکتے۔ یہ احساس ان کو ستاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ
کہ اس احساس کے نتیجے میں وہ مسلسل فکر مندی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، تبھی انہیں قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک اطمینان ہوتا ہے جسمانی اور ایک اطمینان ہوتا ہے روحانی۔ تو آدمی جسمانی اطمینان حاصل کر لے تو اس کے جسم کو سکون تو مل جاتا ہے، لیکن قلب بے چین رہتا ہے۔ لیکن آدمی جسم کو کھپا کر کچھ کام کر لے تو جسم تو تھک جاتا ہے لیکن قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یہی دراصل بڑی دولت اور نعمت ہے کہ آدمی کا قلب مطمئن ہو جائے، یعنی اس کو مرنا آسان ہو جاتا ہے کہ میں اگر اللہ کا بلاوا آ جائے تو میں اس لائق ہوں، میرا دل اتنا مطمئن ہے کہ میں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں کہ جس ذمہ داری کے ساتھ آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا پروردگار، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اس اطمینان کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر وہ اپنے جسم کی راحت کی فکر کر لے تو پھر اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے سوال ہو جائے تو میں جواب دینے کے لائق نہیں ہوں، میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اپنے حق کے بقدر کام اس دنیا میں نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس فکر کو، اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کل جب محترم ابراہیم صاحب زیدہ رشدہم اعلان کر رہے تھے کہ آپ لوگ سفر سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ آرام کر لیجئے، تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم بھی سفر سے آئے ہیں اور ہم سب کے مربی اور مرشد حضرت والد ماجد دامت برکاتہم بھی رات ہی میں سفر سے پہنچے ہیں، لیکن احساس ذمہ داری ان کے اندر جو دیکھی گئی کہ ایک تو مستقل ہفتے 10 دن سے بیمار چل رہے ہیں، پہلے بخار کی کیفیت، پھر آشوب چشم کی کیفیت، پھر نزلہ زکام، اس کے بعد مسلسل چل رہا ہے، مسلسل بیمار چل رہے ہیں، لیکن اس بیماری میں ایک دن بھی خالی نہیں گزرا۔ ہر دن، جس دن شدید بخار تھا اس دن بھی تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر کر کے پروگرام میں شریک ہو کے پھر واپس آئے، پھر سبق پڑھائے، پھر دوسرے دن 3-4 گھنٹے صرف آرام کیے، پھر آشوب چشم کا شکار ہوئے، آنکھ آ گئے، پھر اس کے باوجود شام میں پروگرام تھا اس میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے، پھر تیسرے دن سے نزلہ زکام کی مسلسل کیفیت، پھر برابر تیسرے دن سفر پہ چلے گئے، اور ادھر سبق بھی برابر چل رہا ہے۔ اور جمعے کے دن جمعہ سے قبل بیان، پھر اس کے بعد عصر کی مجلس، پھر اس کے بعد لمبا سفر کر کے یہاں پر پہنچے، تو جس وقت پہنچے تو ہم نے کیفیت دیکھی کہ گھر میں جب داخل ہوئے تو کمر جھکی ہوئی تھی اور مسلسل 10-15 منٹ تک سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پائے، جھکتے ہوئے ہی سارے گھر میں ایک چکر لگائی اور سب کی خیریت دریافت کی، اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، کھانا کھائے، لیکن اس کے بعد پھر اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری کا احساس کہ اس کمزوری کی حالت میں بھی باہر نکل کر پورے مدرسے کا دورہ کیا اور پکوان کے ذمہ داروں سے یہ پوچھا کہ کیا انتظام کیا گیا ہے، مناسب انتظام ہے یا نہیں، سونے کا کیا انتظام کیا گیا، ضعیف حضرات کے سونے کا کیا انتظام کیا گیا، اور دیگر حضرات کے سونے کا کیا انتظام ہے، صبح ناشتے کا کیا انتظام ہے۔ پورے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد جب اطمینان ہو گیا تو پھر جا کر اپنے سونے کی فکر کی۔ تو یہی احساس اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے تو ہماری نیندیں بھی اڑ جائیں، پھر ہم بھی اپنے بستروں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک نظام بنایا گیا ہے، اس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سو جائیں، تو ہماری اپنی طبیعتیں چونکہ اس احساس تک ابھی ہم نہیں پہنچے ہیں، لہٰذا اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے اگلی مجلسیں ہماری خراب ہو جائے گی۔ اس لیے نظام جو بنا ہوا ہے اسی کے مطابق کام کرنا ہے، مگر جو نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں اگر ہم اس کو دیکھتے بھی رہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد کو پا کر اگر ہم جائیں تو یہ سہ روزہ ہمارا انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اگر ہم اس کو رسم بنا کر صرف یہ سمجھ لیں کہ سہ روزہ ہم نے لگا لیا ہے تو شیطان ہمیں اطمینان دلاتا ہے کہ ہم نے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر اور اپنی زندگی میں سے 3 دن فارغ کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم نے ایک کام کیا ہے، ہمیں شیطان کی طرف سے ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے اپنی اصلاح کے لیے، ہمارے اندر فکریں ہیں۔
نہیں، یہ فکریں نہیں ہے. فکر اس وقت ہے جب ہم کچھ ارادے لے کر یہاں سے جائیں. تمنا تو ہمارے دلوں میں بہت سالوں سے ہے کہ ہم کچھ بن جائیں، لیکن جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کچھ ارادے لے کر اگر ہم یہاں سے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ 3 دن لگانا ہمارا کامیاب ہوگا. اور اگر ہم ویسے ہی آ کر چلے جائیں تو پھر ہم دھوکے کے شکار ہو جائیں گے. اس لیے کہ اب اصلاح و تربیت کے لائن میں بھی لوگ بہت تیزی کے ساتھ دھوکے کے شکار ہو رہے ہیں. یعنی وقت لگانے کو، صرف وقت لگانے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مقصد کو پا لیا ہے. یہ سفر کر کے وہاں سے یہاں آنا، 3 دن یہاں پر گزارنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنا ہے. اس مقصد کو پانے کے لیے یہ سب چیزیں ممد و معاون ہیں. ہم نے ہجرت کی، اپنے گھر سے دور دراز علاقے میں پہنچے تاکہ ہم مقصد کو پائیں. یہاں آنا، قیام کرنا اور مجلسوں میں بیٹھنا اور گفتگو کو سننا، علم میں اضافہ کرنا، یہ سب کچھ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو پانا ہے. اور وہ مقصد جب تک نیتیں درست نہیں ہوگی اور جب تک عزائم اور ارادوں کے ساتھ ہم مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ہم اپنے مقصد کو نہیں پاتے. اس لیے جس طرح اور دین کے کاموں میں دین کے بجائے کام کو مقصود بنا لیا جا رہا ہے، اسی طرح اب اصلاح و تربیت کی نشستوں میں بھی نشست و برخاست کو مقصد بنایا جا رہا ہے، اللہ کی رضا کو مقصد نہیں بنایا جا رہا ہے. یہ برائی تیزی کے ساتھ اس لائن میں بھی آ رہی ہے. اس لیے اس غفلت سے اور شیطان کے اس دھوکے سے اپنے آپ کو متنبہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ مقصد اللہ کو پانا ہے. اگر ہم اللہ کو پا کر یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں تو مقصد کامیاب ہوا، ورنہ یہ سب چیزیں ہماری ضائع ہو گئی. اور پھر اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، یہ زندگی کے 3 دن جو ضائع ہوئے ہیں یہ بھی ہم گھاٹے اور خسارے میں ہیں. اس لیے اس خسارے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عزائم اور ارادوں کے ساتھ ہر مجلس میں شریک ہونا ہے اور اس احساس کے ساتھ ہم اپنے زندگی کے پل پل کو گزارنا ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے تو نتیجتاً وہ نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور جو نفسانی خواہشات سے بچا لے گا، ان الجنت ہی المأوی، جنت ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جس مقصد کو لے کر ہم یہاں جڑے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ہر طرح کی غفلت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.